ہلو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. افو خان بھائی. ہاں بھائی کون؟ بھائی میں مفخم خان بول رہا ہوں. میرا نام محمد مفخم خان آصفی نام ہے میرا. محمد محمد مفخم خان آصفی. جی بتائیے بھائی. میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. تو آپ کا نمبر میں یوٹیوب سے ملا آپ کا نمبر. بھائی دیکھیے میرے کو کوئی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا ہے، نہ مباحثہ کرنا ہے. میرے کو کچھ باتیں تو جاننی ہے. آپ میرے کو ایک دوست کی طرح بتائیے آپ. ٹھیک ہے. میری بہت دوست ہے جو اہل حدیث ہے اور دوسری جماعت والے ہیں، بٹ میں ان کے عقیدے سے دوستی نہیں کرا، ان سے دوستی کرا. ان کا عقیدہ انہوں جانے، ہمارا ہم جانے. صحیح بات. تو میرے کلاس میٹ ہے ابو زہر بول کے، وہ بھی اہل حدیث ہے. تو میری بہت خاص دوستی ہے ان سے. تو ہم یہ چیزوں بات نہیں. آپ کون ہیں؟ میں سنی حنفی ہوں. سنی ہوں میں، اہل سنت ہوں. بریلوی؟ نہیں بریلوی نہیں، سنی حنفی. بریلوی سنی حنفی کیا مطلب؟ بریلوی نا؟ نہیں بریلوی نہیں. جیسے کہ 4 امام ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. نہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں. اچھا مدار بابا کے ماننے والے. مدار بابا مطلب سمجھا نہیں میں آپ کا مطلب. مدار بابا مطلب جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ لوگ مدار بابا کو نہیں مانتے، جو لوگ مدار بابا کے ماننے والے ہیں وہ لوگ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں. تو ہیں دونوں سنی، لیکن ایک کا نعرہ یہ ہے کہ بھائی وہ دم مدار بیڑا پار، اور ایک کا نعرہ یہ ہے کہ ہم تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے ہیں. تو دیکھیے میرے افو بھائی، میں حیدرآباد سے ہوں. یہاں پہ تو ہمیں مطلب زیادہ نہیں سکھایا گیا کہ بھائی ان کو مانو. جی ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں اور ہم سنی ہیں. امام ابو حنیفہ میرے کو سوال ہے آپ سے. اس چیز پہ میرے کو سوال ہے. آپ برائے مہربانی، برائے دوست کی طرح آپ مجھے تھوڑے سے جواب دیجیے. جی آپ کا میرا انٹینشن آپ کو کوئی تنگ کرنے کا نہیں ہے. جی پوچھیے، جلدی پوچھیے بھائی. ہاں تو میرے دوست بھی ہے عبدالصمد، وہ بتا رہے تھے کہ تقلید اور تحقیق کرنا جائز نہیں اہل حدیث کے حساب سے. تقلید اور تحقیق وہ کرنا جائز نہیں ہے. بھائی تقلید کرنا تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن بھائی جو تحقیق کرنا ہے وہ تحقیق تو آدمی کو اپنی صلاحیت، اپنے علم کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے کرنا ہی کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں مانا. پر میرا ایک چھوٹا سوال ہے اس میں. ہوتا ہے کیا؟ بڑا سوال کیجیے. چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو جیسے کہ امام بخاری، امام ترمذی اور بڑے بڑے جو محدث گزرے ہیں، ہاں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکاۃ شریف بہت ہے. ٹھیک ہے. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی حدیثوں کو مانتے ہیں. کیونکہ جب تو امام بخاری، امام ترمذی جو بھی ہے وہ تو حدیث صحابہ سے لیتے تھے. تو ہم تو تحقیق امام بخاری کی اور ترمذی کی تقلید ہوئی. میرا سوال ہے، میں آپ کو وہ نہیں کرنا. نہیں صحیح بھائی، بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ بھائی ہم لوگ بخاری کی بات مان رہے ہیں تو بخاری کی تقلید کر رہے ہیں. ایک منٹ میں یہ بات کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے. آپ بے فکر رہیے. ٹھیک ہے. نہیں آپ یوٹیوب پہ ڈال دیجیے، کہیں ڈال دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے. جو ہم جواب دیتے ہیں وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے اپنا سمجھیے، میں بھی آپ کو نہیں، آپ میرے اپنے دوست ہیں، آپ نے دوست ہے تو دوستی کا حق انشاءاللہ ادا کروں گا. بالکل. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اور امام بخاری رحم اللہ کی ہم لوگ بھائی بات کو نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بات جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی اس کو مان رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی کی حدیث مان رہے ہیں نا. امام بخاری کی ان کی جو خود کی حدیث ہے اس کو تھوڑی نہ مان رہے ہیں. اور مان لیجئے ایک طرف ہمارے جو یہ حنفی بھائی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری تو وہ خود مقلد تھے، وہ خود شافعی مقلد تھے. تو ایک چیز بتائیے، اگر ایک طرف ان کو آپ کہہ رہے ہیں مقلد تھے تو ان کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو تقلید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ تو امام بخاری تو امام شافعی سے پہلے تھے نا. امام بخاری کا جب انتقال ہوا تو وہی دن پہ امام شافعی کا پیدائش ہوئی. بھائی
یہ حنفی مقلدوں کا دعویٰ ہے، پتہ نہیں کہاں سے بات پہ لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں امام بخاری وہ خود مقلد تھے، وہ شافعی مسلک کے تھے، کوئی کہتا ہے حنبلی مسلک کے تھے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھائی ان کے مقلد تھے. تو ایک مقلد کی تقلید کیسے ہوتی ہے جبکہ تقلید جس کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مجتہد؟ تو یا تو امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ لوگ بھائی مقلد کہنا چھوڑ دیجئے، اور یا تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے افو بھائی، میرے کو تھوڑی سی بات میں الجھن ہوتی ہے کیونکہ یہ بھائی یہ بھی چیز صحیح ہے گا یا یہ چیز صحیح ہے گا. میرا جاننے کا حق ہم کو بھی ہے کہ صحیح بات غلط تو جاننے کا حق آپ کو صحیح بات ہی آپ کو بتا رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ اگر مقلد ہیں تو ان کی تقلید ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ مقلد کی تقلید ہوتی نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں تو ان کو مقلد کہنا چھوڑ دو. بھائی اب دونوں طرف سے تو یہ حنفی لوگ کی اٹک رہے ہیں. میرے بھائی افو بھائی، میں آپ کی بات سمجھ گیا، پر ایک چھوٹا سوال ہے. امام بخاری اور امام ترمذی کے جو استاد تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود. امام بخاری کے جو استاد تھے ان کے استاد کا نام تھا، جو دادا استاد تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ ابن مسعود. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. رضی اللہ تعالیٰ. کافی استاد تھے عبداللہ ابن بھائی، وہ کیا بولتے ہیں عبداللہ ابن مسعود مبارک بھی تھے. ٹھیک ہے، مبارک بھی تھے، عبداللہ ابن مبارک بھی کافی حدیث مطلب ان کے استاد تھے جی. اور وہ حمیدی رحم اللہ وہ بھی تھے. ہاں، یہ جو عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مبارک یہ جو تھے یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ہاں تو الحمدللہ شاگرد ہیں نا، مقلد تھوڑی نہ ہے. شاگرد تو کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے. نہیں میرے افو بھائی، میرے کو بات ہضم نہیں ہوئی، اسی لیے میں تھوڑا سا الجھن. ارے بھائی پھر بھی چیز، ابھی آپ کا بیٹا میرے پاس پڑھنے آ رہا ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا میرا مقلد ہو جائے گا؟ وہ اسٹوڈنٹ تو الگ ہوتا ہے، وہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے نا، علم حاصل کر رہا ہے. اور علم حاصل کرنا تقلید بھائی ہوتا ہی نہیں. تقلید تو جی بھائی اس کو بولتے ہیں جو ایک دم مطلب بھائی وہ ناقص ہو، جہالت ہو. اور اہل علم کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھائی وہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتا، اس لیے تو وہ ائمہ کی، اماموں کی، عالموں کی تقلید کرتا ہے. بھائی مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے. اگر آپ کے وہاں اجماع اگر حجت ہے تو آپ اس کو مانیے اس چیز کو. اچھا ٹھیک ہے، چلو میں آپ کی بات سمجھ گیا. میرا تھوڑا سا اور مسئلہ ہے کہ میں سنا تھا کہ یہ کچھ بدعت کے متعلق کچھ میں سنا تھا. بدعت کے متعلق میں آپ کے پاس وقت ہے نا؟ میں آپ کا وقت تو خراب نہیں کرا نا بھائی؟ نہیں بولیے. ہاں تو بدعت کے متعلق میں کچھ سنا تھا، مطلب ایک مناظرہ بھی سنا تھا. ہمارے کیا نام ہے ان کا، پتہ نہیں ان کا نام. ہاں خیر، بدعت کے تعلق سے آپ کو جاننا کیا ہے مین مدعے پر یہ حنفی رضوی صاحب کا میں ایک بیان سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہم جیسے کہ کرتے ہیں، جیسے سنی لوگ کرتے ہیں، چھٹی چلا 30واں 40واں 50واں 60واں وہ کرتے ہیں. تو اس کے متعلق میرے دوست سے بھی میں حدیث پوچھا تھا کہ بھائی کوئی ایسی چیز آپ بتائیں جس سے حدیث واضح طور پر بالکل ملتی ہوئی ہو کہ اس کی مخالفت ہو. کہ جو سنی لوگ کرتے ہیں، جیسے کہ سنی لوگ کرتے ہیں کہ بھائی چھٹی کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، 30واں 40واں جو بھی کرتے ہیں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی مخالف حدیث واضح طور پر کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ بھائی تو یہ کام کرتے ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ سے آپ بھائی یہ بول دیتے کہ آپ ہی کو نبی بنا کے بھیج دیتا وہ. تو نبی بنانے کا مقصد یہی تھا. نہیں، آپ کو نبی بنا دیتا ہے کیونکہ آپ کو دین آپ کے حساب سے چاہیے نا، آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حساب سے چاہیے نہیں. آپ اپنے اصول اس میں مطلب ڈال لیں. میرا سوال نہیں سمجھے. ہم آپ کا سوال سمجھ گئے. آپ کو ایسی حدیث چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کنڈے کرنا حرام ہے، چھٹی کرنا بھائی یہ حرام ہے، تیجا 40واں 11ویں 12ویں عید میلاد النبی اور وہ 12 فات اور شب بارات اور شب معراج یہ سب حرام لکھا ہو. تو ایسی حدیث کیا میں بناؤں بیٹھ کے آپ کی طرح؟ نہیں آپ کو میرا سوال نہیں سمجھا. آپ میرے سوال پہ بھڑک رہے ہیں. میرے سوال پہ آپ بھڑکے نہیں، آپ نے ایسی بات ہی کہہ دی. مجھے ایسی دلیل چاہیے جس میں ان سب چیزوں کا مطلب انکار ہو، مخالفت ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، یعنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے. دین میں کوئی بھی نیا کام آپ ایجاد کریں گے تو وہ بدعت ہے.
آپ کو ایک چھوٹا سوال میرے کو، مطلب جیسا بدعت سے آپ بولے، میرے چھوٹا سا ایک سوال ہے اس پر. آپ چھوٹے چھوٹے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بڑے پوچھے نا، چھوٹے پوچھنا ہے کسی اور کو فون کیجیے میرے بھائی. اچھا چلیے افو بھائی، آپ کے لیے بڑا سوال ہے. آپ پلیز آپ اتنا مجھ سے ناراض مت ہو افو بھائی. نہیں، میں پہلے سمجھ گیا تھا کہ آپ جاہل بھائی، ایک نمبر کے جاہل بھائی، کیا بولتے ہیں، بریلوی بول رہے ہیں. آپ دوست بول کے آپ دین کا مذاق بنا رہے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو بولا، میں سنی ہوں بولا، حنفی ہوں بولا، میں بریلوی تھوڑی بولا، میں بریلوی ہوں بول کے تھوڑی تو بولا. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، ایکچوئل میں آپ بریلوی ہیں. آپ بدعتی بریلوی مشرک ہیں. میں اپنا لیٹر ہیڈ بنا کر دیتا ہوں کہ میں بھائی سنی تو اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کبھی بدعت نہیں کرتا ہے. سنت جماعت اہل حدیث ہے. ہاں، آپ کے پرانے پیر نے کہا ہے، شیخ عبد القادر ٹھیک جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب بنیت الطالبین صفحہ نمبر 704 پہ لکھتے ہیں، آج کی تاریخ میں اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو آپ جائیے فتویٰ ٹوکیے اپنے بھائی پرانے پیر کے اوپر. نہیں، ہمارے پرانے پیر کا آپ مسئلہ الگ ہے، ہمارے پرانے پیر کا آپ واہ رے واہ، جب آپ کے گھر سے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اہل سنت اہل حدیث ہے تو آپ لوگ بھائی پیچھے بھاگنے لگتے ہو. نہیں، ایک منٹ آپ جیسا آپ بولے. دیکھیے، آپ نے دوست کہا ہے تو دوستی کا حق ادا کیجیے اور میری بات کو سمجھیے. جو بدعت ہوتی ہے دین میں، ہر نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو اس کام کو بدعت کہتے ہیں. اور یہ تیجا، 40واں، چھٹی، چلا، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، ان کی کوئی اصل بنیادی موجود نہیں ہے دین اسلام میں. اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ کے صوفی کلیم حنفی رضوی غالی شاہ بابا سے میں نے پوچھا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بتا دو، تو آج تک جواب بھائی آج تک نہ انہوں نے دیا، نہ تا قیامت تک دے پائیں گے کہ کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. اور وہ عربی کا جو تہوار ہے وہ صحابہ نے ہمارے بھائی کب منایا. اچھا اوکے ٹھیک ہے افو بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ ایسے بہت سی چیزیں جو دین میں نہیں ہے اور ہم دو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کی مخالفت بھی نہیں ہے، اس کا حکم بھی نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے ایسی چیزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت. ٹھیک، ایک چیز ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے بدعت، ایک ہوتی ہے ضرورت. تو ضرورت کیا ہے؟ اور سہولیات کے. ارے سن لیجئے میرے بھائی، جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں سن لیتا ہوں، جب جواب دیتا ہوں تو آپ بیچ میں بولنے لگتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم تو دوست ہیں. ایسے دوست ہو؟ نہیں آپ بولیے، بالکل بولیے بھائی. ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے بدعت، اور ایک ہوتا ہے ضرورت. تو ضرورت کیا ہے؟ جیسے آج کل مسجد میں امام صاحب بھائی جب بھائی وہ نماز پڑھاتے ہیں تو نماز پڑھانے سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہتے ہیں کہ بھائی جن بھائیوں کے فون آن ہے اس کو آف کر لیجئے. اب آپ کہیں گے اس کی دلیل دو کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ اپنا بھائی وہ موبائل آف کر لو. تو نہیں، یہ ایک ضرورت ہے کہ اگر کسی کا فون مان لو بچ جائے تو لوگوں کی نماز بھائی وہ خراب ہو جائے گی، خلل پڑ جائے گی. تو یہ امام صاحب ایک ضرورت کے تحت کہتے ہیں کہ اپنا جو فون ہے اس کو آف کر لیجئے، اس کو سائلنٹ کر لیجئے. تو یہ ایک ضرورت ہے. اب نہ ہم اس کو سنت کہیں گے نہ اس کو بدعت کہیں گے، کیونکہ نہ یہ دین میں نہ دنیا میں. یہ تو ایک فائدے کی چیز ہو رہی ہے. ہم مسجد میں بھائی پنکھا لگوانا ہے، اے سی لگوانا ہے، اور بھائی وہ کچھ بھی ہو تو یہ سب ایک ضرورت ہے. اس کو ہم سنت سے اور بدعت سے ہم نہیں جوڑیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین میں نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ ایک ضرورت ہوتی ہے، عام ضرورت. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دین میں ہر نیا کام. تو آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو آپ لوگ دین میں بھائی نہ کرتے ہو. آپ لوگ کنڈے مناتے ہو، وہ بھی دین بھائی وہ دین سمجھ کے کرتے ہو ثواب کی نیت سے. آپ لوگ تیجا، 40واں، چھٹی، چلا یا یہ اللہ کے نبی کے مطلب وہ برتھ ڈے مناتے ہو، تو یہ سب آپ لوگ بھائی دین میں ثواب سمجھ کے بھائی وہ مناتے ہو نا. تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جائے گی بھائی یہ شرعی بدعت ہو جائے گی. اب آپ چاہے اس کو اچھی بدعت کا نام دے دو یا بری بدعت کا نام دے دو یا کالی بدعت کا نام دے دو یا پیلی بدعت کا نام دے دو، یہ گمراہی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا 1439 سال پہلے، کلو بدعت ضلالہ، یعنی کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ٹوٹل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے. اب مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آیا. تو ہمارے سوال کروں میں اب؟ ہاں کریے. وہ ضروریات اور سہولیات کے متعلق حدیث میں کیا حکم ہے؟ کوئی شرعی حکم ہے؟ ضروریات اور سہولیات جو حدیث سے ٹکراتی ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ہاں اگر کوئی ہم ایسی ضرورت فالو کر رہے ہیں جو حدیث کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، جی 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 تو وہاں پہ بھائی ہم کو حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، ضرورت کو چھوڑنا پڑے گا. جی. اب جیسا کہ ایک سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ مسجد میں پنکھا ہوتا ہے اور مسجد میں مائک ہوتی ہے، تو اب مائک میں نماز ہو جائے گی؟ مائک میں؟ ہاں تو مائک اس سے کیا لینا دینا. ہاں ایک منٹ آپ کو. ہاں بتائیے افور بھائی. ہاں مائک سے اذان اگر ہم پڑھیں گے تو کیا وہ 4 رکعت کی جگہ کیا وہ 8 رکعت ہو جائے گی؟ اس کی اصل اور بنیاد تو بھائی ایک ہی رہے گی نا. اگر ہم 2 رکعت پڑھ لیں تو مائک سے 2 ہی رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھ لیں تو مائک سے بھائی ہم 4 ہی بھائی ہم پڑھیں گے، 3 رکعت پڑھ لیں تو مائک سے 3 ہی رکعت پڑھیں گے. اس سے کوئی اصل اور بنیاد تھوڑی نہ چینج ہو جائے گی. ہاں اگر مائک پہ ہم ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھنے لگے تو مائک پہ بھائی نماز پڑھنا بدعت ہو جائے گا. لیکن پڑھ تو بھائی ہم اصل چیز رہے ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا میں یہ افو بھائی ایک اور سوال ہے. رفع دین کی جو حدیثیں ہیں، رفع دین وہ تو میں سنا کہ وہ تو منسوخ حدیثیں ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ جانکاری چاہیے تھی. اور کچھ ہمارے علماء بتا رہے تھے کہ مطلب رفع دین پر منسوخ ہونے کے 1200 حدیثیں موجود ہیں. 1200 تو چھوڑیے، ایک حدیث دے دیجئے، ایک صحیح حدیث دے دیجئے جس میں اللہ کے نبی سے ایک بھی وقت کی نماز میں رفع دین کرنا نہ ثابت ہو، تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں ہم زندگی میں کبھی رفع دین نہیں کریں گے. ایک صحیح حدیث دے دیجئے، 1200 تو دور کی بات ہے. اب میں جیسا بیان سنتا ہوں تو میں دیکھا تھا کہ بھائی ایک رفع دین کی حدیث ہے، وہ تمام کی تمام بھائی وہ ضعیف ہے. تو اور میرا ایک دوست ہے، خاص دوست ہے، اس کا نام عبدالصمد ہے، بہت ہی اہل حدیث ہے. تو میں ان سے پوچھا تو بولے کہ بھائی میرے کو تو پتا نہیں ہے بول کے بولے. تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں پتا ہے الحمدللہ. ہدایہ شریف میں صاف بھائی اترا ہوا ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 298 پہ کہ رفع دین نہ کرنے کی تمام حدیثیں کرنے کی بھائی جو حدیثیں ہیں ان کے مقابلے میں ضعیف ہیں، یعنی کہ جو کرنے کی جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں. تو یہ تو بھائی جو حنفی جو فقہ کی معتبر کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہدایہ شریف جو قرآن کے مانند ہے معاذ اللہ، اس میں لکھ گیا ہے کہ رفع دین نہ کرنے کی حدیثیں ضعیف ہیں اور کرنے کی حدیثیں بھائی وہ زیادہ مضبوط ہیں، قوی ہیں. اب آپ 1200 لے آئیے یا 12,000 حدیثیں آپ لے آئیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسے تو رفع دین کرنے کے تعلق سے 400 کے اوپر حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں الحمدللہ. تو آپ لوگ کیوں نہیں رفع دین کر رہے ہو؟ نہیں مطلب رفع دین جو جیسا ہے، مطلب پہلے کے زمانے میں مطلب جب کفار مشرکین منافق تھے وہ بغل میں مورتی دبا کر آتے تھے، دبا کر نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. یہ جھوٹ ہے بھائی. رفع دین اسی لیے کیا گیا کہ وہ ان کے جب رفع دین کرے وہ تو ان کے ہاتھوں میں سے مطلب بغلوں میں سے ان کے پاؤں. اچھا بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں تھوڑے بہت؟ بھائی میں فارماکالوجسٹ ہوں، میں کیر ہاسپٹل میں. ہاں چلیے ماشاء اللہ. اس کا مطلب آپ بھائی پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز بتائیے، بغل میں بت اگر کوئی رکھ کے جا رہا ہے تو وہ جب ہم پہلی بار اللہ اکبر کریں گے تو اسی ٹائم بھائی وہ ٹپک جائیں گے نا. اس کے لیے رکوع والا، رکوع سے بعد والا اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے اس کو کاہے کے لیے بھائی اسٹارٹ کرایا گیا؟ کیا بت وہ چپکا کے لے کے آتے تھے؟ اور یہ بات تو دنیا کی کسی کی کوئی حدیث کی کتاب میں ہے ہی نہیں. یہ تو ایک فلسفہ ہے. جو گاؤں دیہات کے جو مولوی ملا ہوتے تھے وہ لوگ بھائی یہ کہتے تھے ارے رفع دین تو اس لیے اللہ کے نبی نے کرایا کہ وہ بغل میں مورتیاں بتوں کو رکھ کے لاتے تھے. تو ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو تکبیر تحریمہ پہ جو پہلا رفع دین ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مورتیاں بت اگر وہ دبا کے لاتے تو اسی ٹائم ٹپک جاتے. صحیح بات تو صحیح ہے. اور اگر رکوع میں جاتے بھائی اس سمے ٹپک جاتے. تو یہ تو ایک دم لاجیکلی نہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ کسی حدیث میں آیا ہوا ہے. دوسرے جو آبجیکشن ہے رفع دین نہ کرنے والوں کا وہ یہ ہے کہ نہیں رفع دین تھا، اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا. تو یہ بھی میرے بھائی ثابت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ صحابہ کی گواہیاں موجود ہیں جو 9 ہجری میں آئے تھے، جو اسلام قبول کیے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کے آخری دور کا، آخری زمانے کا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. تو اس میں بھی الحمدللہ اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آخری زمانے تک، آخری دور تک رفع دین کیا. اور تیسرا یہ آبجیکشن بھائی میں کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر امام شافعی کے مقلد رفع دین کریں تو جائز ہے، اور اہل حدیث اگر رفع دین کرے تو وہ منسوخ ہے. یہ دوگلا پن کیوں؟ بھائی شافعی رفع دین کریں، امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ہیں وہ رفع دین کریں، لیکن اہل حدیث اس لیے رفع دین کرے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو یہ منسوخ ہے. تو یہ کیسا دوگلا پن ہے میرے بھائی؟ مطلب ایک کے لیے بھائی وہ جائز ہے اور ایک کے لیے منسوخ ہے. ایک کے لیے منسوخ ہے، صحیح بات ہے، بات تو صحیح ہے. اور بھائی یہ رفع دین کرنے کے اوپر تو امت کا اجماع ہے. تمام شیعہ کے سارے فرقے، سنیوں کے سارے فرقے، ہر مسلک 4 ائمہ ہیں. لوگ اپنی زبان مطلب بڑی بڑی پھاڑ کے کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام برحق ہیں. تو 4 امام میں سے جو 3 ائمہ تھے وہ رفع دین کرنے کے قائل تھے، لیکن امام مالک رحم اللہ کے ایک بادشاہ نے ہاتھ توڑ دیے تھے، اس لیے آپ رفع دین نہیں کرتے تھے. لیکن تینوں کے نزدیک رفع دین کرنا جائز تھا. صرف انڈیا پاکستان کے جو جاہل مقلد ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے ہیں. باقی مطلب آپ فورن جائیں گے، لندن جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جتنے حنفی مسلک کے بھی ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں، وہ بھی سینے بات باندھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو مانتے ہیں. ان کے امام نے کہا تھا کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو الحمدللہ آج رفع دین کر رہے ہیں وہ. لیکن انڈیا پاکستان کے جو مقلد ہیں ان کا یہ کہنا ہے حدیث کی ماں کی آنکھ، اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنا خالی امام کا فتویٰ بچانا ہے. تو حدیث کو وہ لوگ رد کرتے ہیں، اس کو الٹا سیدھا بولتے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. مجھے آج تک تو یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا مجھے سمجھ میں آیا نہیں. تو جو چیز ہم سمجھ میں آئے ہیں ہم تو اس میں گئے ہی نہیں. تو ہمارا مطلب ہم آپ کو سنی اہل سنت بولتے ہیں، اور امام اعظم بھائی اہل سنت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی بھائی وہ جماعت ہے. وہ خالی اپنے آپ کو اہل سنت بول دینے دے. ابھی کوئی قادیانی آ جائے جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانتا ہو، وہ کہہ دے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ کہنا نہیں پڑنا پڑتا ہے، عقیدہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے. قادیانی کو تو اسلام سے خارج کر دیا، پوری امت کا اجماع ہے کہ قادیانی کو تو اسلام سے خارج کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو احمدی بتاتے تھے. ہاں تو امت کا اجماع یہ بھی ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، تو جاہل اہل سنت والجماعت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو ایک جگہ اجماع مانتے ہیں، ایک جگہ اجماع نہیں مانتے ہیں. نہیں میرا آپ سوال نہیں سمجھے. مطلب میں قادیانی پہ بولا ابھی. ہاں تو میں نے ابھی مقلدوں پہ بولا. جی ٹھیک ہے. اچھا اور ایک بات، ایک آخری سوال یہ کہ مطلب جیسا کہ اہل حدیث جماعت جو ہے وہ بنی 1855 میں یا 1867 میں، کچھ ایسا بنی ہے بول کے. بھائی یہ کس جاہل نے آپ کو بتایا؟ نہیں یہ مطلب اب ہم علماء کے بیان سنتے ہیں نا ہمارے افو بھائی. آپ کو علماء جاہل ہیں تو اس میں ہم لوگ کی کوئی غلطی ہے کیا؟ نہیں اب بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ بھائی یہ جماعت بن کے 21 سال. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو میرا نمبر دیجئے، کہیے کہ ثابت کریں کہ اہل حدیث 1857 اور 1865 اور 1991 وہ جتنے بھائی وہ سن بتاتے ہیں وہ ہم کو بتائیں. نہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ 1800. اہل حدیث کب سے، میں آپ کو شارٹ فارم میں بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل حدیث تب سے موجود ہیں جب سے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے. کیونکہ جب سے حدیث موجود ہے تب سے حدیث کو ماننے والے موجود ہیں، اور حدیث کو ماننے والے کو ہی اہل حدیث کہتے ہیں. ٹھیک. اور اہل حدیث کوئی نہ تو فرقہ ہے نہ کوئی مطلب بھائی کوئی مسلک ہے. اہل حدیث ایک جماعت ہے، ایک صحابہ کا منہج ہے جو متبع سنت ہے. اور اس کے ہر دور میں الگ الگ نام ہیں: اہل حق، اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث، محمدی، سلفی، فرقہ نازیہ. اس کے الگ الگ دور میں الگ الگ نام ہیں. تو ناموں میں آپ کنفیوز نہ ہوئی ہے. منہج، طور طریقہ، اصول یہ ہمارے ایک ہی ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ صحابہ کی حدیث کو مانتے تھے، صحابہ کی حدیث کو اہل حدیث والے کہتے تھے. بھائی اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اور حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات. تو جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں انہی کو تو اہل حدیث کہتے ہیں. جو اہل ہوگا وہی تو اہل حدیث ہوگا، جو نہ اہل ہوگا اس کو اہل حدیث وہی نہ کہیں گے. تو مطلب یہ ہاں. اب سوال یہ ہے کہ انڈیا میں جو اہل حدیث جماعت جو قانونی طور سے بھائی ٹھیک لکھی گئی کاغذ کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
हाँ समझ रहा हूँ। रजिस्टर कब हुई? वो अंग्रेजों के दौर में जब सबने अपनी अपनी जमात को अलग कर लिया तो हमारे उलमाओं ने अहले हदीस जमात का भी करवा दिया नाम कानूनी तौर से कि हम भाई ये बातिल फिरकों से अलग है, हम अहले हदीस हैं। लेकिन अब आपके जो भाई जो जाहिल उलमा हैं उनको ये गलत फहमी हो गई कि अहले हदीस अंग्रेजों के दौर में आए हैं। नहीं, वो रजिस्टर हुए हैं, जमात तो पहले से थी लेकिन कानूनी तौर से जो हम सामने आए हैं वो इस सन में आए हैं। तो उसका मानना ये होता है, अब जैसे आप हैं, आप पैदा हुए हैं 1991 में, लेकिन आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना है वो 18 साल बाद आपका बना है। अब मैं कहूँ कि ये तो 18 साल बाद आया है, नहीं, आप पहले चुके थे, लेकिन कानूनी रूप से जो आपका नाम जो आया है वो 18 साल बाद आया है। तो वैसे ही हमारी जो जमात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के दौर से थी, लेकिन कानूनी तौर से इंडिया में जो उसका नाम आया है, ठीक है, वो अंग्रेजों के टाइम पे जब फितना फसाद हो रहा था तो हम लोगों ने अपने आप को अलग कर दिया बातिल फिरकों से। अच्छा, तो हमारे अफू भाई अभी जरा बताए, ये सहाबा की हदीस को आप शुरू से मानते थे, मतलब शुरू से अहले हदीस वाले शुरू से है, नबी के जमाने से? अच्छा, सहाबा हदीसों को मानते थे कि नहीं, ये आप मानते हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मानते थे। तो भाई उसी को अहले हदीस कहते हैं, ये आम जुमला है। तो मतलब ये रिसालत नाजिल होने से पहले या रिसालत होने के बाद? भाई जब अल्लाह के नबी के ऊपर वही आती थी और अल्लाह के नबी की जो सुन्नत थी, भाई वही तो हदीस है। अब अल्लाह के नबी बैठ के पानी पीते थे, ये सुन्नत है, लेकिन ये मिलेगा आपको हदीस में। तो हदीस और सुन्नत दोनों हम माना है। हाँ, तो ये तो रिसालत से पहले, मतलब रिसालत नाजिल होने से पहले? नहीं मेरे भाई, जब नबी बन गए हैं, जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, जब सहाबा ने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा, तभी तो वो अहले हदीस बने। जी जी जी, सही है। और एक बात, एक सवाल और एक, कि आपने, मैंने सुना था कि आपके मुनाजरा का किया था कि आपने कहा कि नबी अनपढ़ है। नबी, देखिए अनपढ़ जो जुमला है, ये जुमला नबी के साथ हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये जो जुमला है एक अजीब जुमला है, रफ जुमला है। आजकल आमतौर पे अनपढ़ उसको कहते हैं जो जाहिल हो। तो नबी के लिए हम इस चीज को भाई इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इससे परहेज करते हैं, रफ जुमला है ये। लेकिन अल्लाह के नबी उम्मी थे। सुना, इसीलिए मैं पूछा आपसे, क्यों आपके मुनाजरे में सुना आपने? हाँ, तो ये जो तफसीर की जो मेरे भाई कुरान की जो तफसीरें लोगों ने लिखी हैं उर्दू में, हिंदी में, उसमें आलिम दीन ने ब्रैकेट में अनपढ़ उतारा है, तो वही मैंने पढ़ के उसको बोला था। ये कोई मैंने अपनी अकल से अनपढ़ नहीं कह दिया। लेकिन आपके उलमा या दीगर जमात के उलमा, कौन से उलमा, कौन से मसलक के उलमा, मतलब सारे स्कॉलर ने उतारा है, उसमें कोई मतलब परिस्थिति नहीं है, इसका माना ही अनपढ़ होता है। नहीं तो मैं मुझे ये बहुत खराब लगी, अजीब लगी, तो मैं सोचा आपसे पूछूं कि भाई अगर आप नबी को अनपढ़ बोल रहे तो क्यों अनपढ़? तो भाई अल्लाह ताला से आप एक काम कीजिएगा, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह से आराम से आप भाई खूब बहस कीजिएगा, लड़िएगा कि आपने भाई कुरान में सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में मेरे नबी को उम्मी काहे के लिए कहा। अल्लाह से लड़ लेना, हमसे लड़के क्या फायदा। नहीं, मैं आपको लग रहा है कि मुझसे लड़ रहा हूँ? आपको लग रहा है मैं आपसे सवाल नहीं, आप तो ऐसा करें, लग रहा है नबी को अनपढ़ हमने कह दिया तो माज़अल्लाह बहुत बड़ा तूफान आ गया। हम खुद कह रहे हैं ना, अनपढ़ जो लफ्ज है वो एक भाई अजीब अल्फाज है, भद्दा अल्फाज है। ये नबी की जात के साथ ये भाई ये शोभा नहीं देता है। हम उम्मी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उम्मी का माना होता है कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, लेकिन ब्रैकेट में इसको और समझाने के लिए आलिमों ने उतारा है अनपढ़, यानी कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो जी। तो आप मेरे को ना कहिए, जिन आलिमों ने अनपढ़ जो इसका तर्जुमा किया है आप उनको गालियां दीजिए, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं, शायद मैं समझा कि वो मतलब वो चीज आपने कही थी, इसलिए आपसे पूछा। अरे मैं क्यों कहूँगा नबी को अनपढ़ भाई, और नबी अनपढ़, पहली चीज तो नबी के ताल्लुक से अनपढ़ का अल्फाज इस्तेमाल करने से भाई आपको, हमको, सबको बचना चाहिए। अरबी का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए कि अल्लाह के नबी उम्मी थे, है नहीं। आज की तारीख में हम नहीं कहेंगे नबी तो उम्मी है, नहीं, नबी उम्मी थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने फरिश्ते के जरिए अल्लाह के नबी को इल्म दिया शरीयत का, और अल्लाह के नबी आज की तारीख में आलिमों के भी आलिम हैं, मुफ्तियों के भी मुफ्ती हैं, कारियों के भी कारी हैं, सबसे इल्म वाले हैं। उनको कौन माज़अल्लाह अनपढ़ कहेगा। लेकिन अनपढ़ एक तर्जुमा उम्मी का लोग आमतौर पे करते हैं बात समझाने के लिए। जैसे नॉन मुस्लिम को हम लोग देते हैं भाई कुरान का जो होता है तर्जुमा, वो देते हैं,
تو اس میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 آپ کھولیں گے تو اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول کو چنا. وہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ ان پڑھ ہے، لیکن اس دور میں جو ان پڑھ کا معنی ہوتا تھا وہ مطلب وہ جاہل بھائی نہیں ہوتا تھا. یہ تو آج کی تاریخ میں جو ان پڑھ کا الفاظ ہے یہ جاہلوں کے ساتھ استعمال ہونے لگا ہے. کہہ رہے تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے. نہیں، اس دور میں امی کو کہتے تھے ان پڑھ. جی جی. تو زمین زمانہ ماحول ہم کو سمجھنا پڑے گا. لیکن اب آدمی کے غصہ اتنا بھرا ہوا ہے، معاذ اللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، گستاخ رسول ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ مار ڈالو اس کو، کاٹ ڈالو اس کو. مطلب جوش اتنا آ جاتا ہے، ماحول سمجھتے نہیں ہے، پس منظر سمجھتے نہیں ہے، کانٹیکٹ دیکھتے نہیں ہے. تم بھائی اس میں میری کیا غلطی ہے؟ صحیح ہے. نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ مطلب آپ کا وہ ذاتی رائے ہے آپ کی، تو اس لیے آپ کو پوچھا کہ بھائی اللہ آخر میں بات پوچھتے ہیں. ارے بھائی میں کوئی علامہ تھوڑی نہ ہوں جو معاذ اللہ کے نبی کے اوپر ان پڑھ کا فتویٰ ٹھوک دوں گا. میری اوقات کیا ہے؟ پبلک ہم کو مار مار کے بھائی کتا بنا دے گی. اگر میں نے اپنی زبان سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے معاذ اللہ نبی کو ان پڑھ بنا دیا تو میرے گھر والے مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی سے تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان جائیں اللہ کے نبی کے اوپر. تو ہماری اتنی حیثیت کہ ہم اپنے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ بول دیں گے اپنی عقل سے؟ نہیں، وہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ میں نے پیش کیا تھا بعد میں اس کو سمجھانے کے لیے. لیکن اب آدمی بیچ کی بات کو کاٹ کے مطلب بدنام کرنے لگتا ہے، تو میری غلطی اس میں نہیں ہے. نہیں دیکھیے افو بھائی، میرے بہت دوست ہیں جو اہل حدیث ہے، میں ان سے دوستی رکھتا ہوں، میرے اچھے تعلقات ہیں ان سے. تو میں بھی کچھ آپ سے ایسی کبھی کبھار فون کر کے ڈسکس کر لیا کروں گا آپ سے. بھائی دیکھیے شروعات میں آپ نے ہم سے فون پہ بھائی کیا کہا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ جانے، میں اپنا عقیدہ جانوں، لیکن ہم لوگ دوست ہیں. ٹھیک، بالکل. ہاں، تو میں نے بھی آپ سے دوستی کی اور آپ کو دوستی کے ناطے میں نے بتا دیا، لیکن جو میں نے جواب دیا وہ میں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حساب سے آپ کو جواب دیا. وہ بھلے جواب دینا آپ کو سخت لگے، مطلب وہ چاہے آپ کو جو لگے، آپ کو مطلب پسند آئے چاہے نہ آئے، لیکن جو حق بات تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے دوست بن گئے تو میں کوئی ایسی بات بول دوں جس سے آپ مطلب بھائی خوش ہو جاؤ. تو میں خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو حق بات ہے اس سے کسی کو اچھا لگے برا لگے میرے ٹھینگے سے، میرے کو حق بات بتانا ہے. بھائی میں دین کا داعی ہوں. اچھا لگا آپ سے بات کرنا، اچھا لگا میرے کو، اچھا لگا مجھ کو. تو آپ کی میں بھی کبھی کبھار آپ کو فون کر کے تھوڑا سا معلومات کر لیا کروں گا آپ سے. نہیں بھائی میری تو رائے یہ کسی اچھے عالم سے معلومات کیجیے. میں عالم نہیں ہوں بھائی، میں گہرے عالم ہوں. میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، دین کا ایک چھوٹا سا داعی ہوں. میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرا نمبر لوگوں نے کہاں بات دیا ہے. لوگ خود ہی فون کرتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، تو مجبوراً پھر ہم کو ان سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. میں نے تو آپ سے بحث تو نہیں کی نا ہمارا. نہیں آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے، باقی جو آپ لوگ اصل میں لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ارے یہ تو بڑی بھیانک مطلب بحث کر رہا ہے اور فٹافٹ جواب دے رہا ہے. کوئی عالم ہے کیا؟ لاؤ اس سے سوال جواب کریں. تو بھائی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں بھائی. میرے کو تو عربی اردو بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک دم زیرو ہوں. سمجھ رہا ہوں. چلیے جیسا کہ ہمارے علماء منع کرتے ہیں کہ دوسرے جماعتوں کی مطلب تقریر مت سنو. ہاں یہ جو آپ کے جو علماء دین ہیں یہ ان کا ایک اصل میں دھندا پانی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرے عالم کی بات سنے گا تو وہ بھائی قرآن حدیث کا حوالہ دے گا، تو سامنے والی جو ہماری پبلک ہے وہ ہم سے پوچھے گی کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. اس لیے آپ کے عالم لوگ کہتے ہیں کہ سنی جماعت کے علاوہ، اہل سنت والجماعت سنی کے علاوہ کسی کی تقریریں مت سنو، کسی سے سوال جواب نہ کرو. ارے ہمارے عالم دین تو الحمدللہ اگر وہ بیان دیتے ہیں، درس اگر دیتے ہیں تو اس کے بعد اوپن کوشچن آنسر ہوتا ہے. لیکن میں نے کسی سنی عالم کی تقریر میں اوپن کوشچن آنسر آج تک دیکھا ہی نہیں. اور ان کی جو پبلک جو آتی ہے اس میں جو پہلی جو بھائی وہ لائنیں ہوتی ہیں 3-4، اس میں ان کے آدمی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پہلے سمجھا دیا جاتا ہے کہ ہم آدھی حدیث پیش کریں گے، آدھی بات پیش کریں گے، تم لوگ نعرے بازی اسٹارٹ کر دینا. اب عید میلاد النبی کے پروگرام ہو رہا ہے. ایک عالم صاحب مائک کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ کیا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ اب سب لوگ خاموش کہ ہاں مولانا صاحب اب کوئی جاندار بات بتانے جا رہے ہیں. تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا اس دنیا کو بنانے سے پہلے؟
ارے اللہ تو نبی کی میلاد بنا رہا تھا. اب جو آگے کی 3 لائن ہے بابا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پبلک کو چوتیا بنانا, بیوقوف بنانا, دھوکہ دینا. ابھی یہ اگر یہ اوپن کوشچن آنسر اگر بھائی یہ رکھتے تو کوئی پبلک میں اٹھتا اور ان سے پوچھتا مولانا صاحب آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ بات آپ نے کہاں پڑھی؟ کون سی حدیث میں ہے؟ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے؟ کس کتاب میں بھائی یہ موجود ہے دنیا کی؟ کون سی قرآن کی آیت میں ہے؟ تو اس کا باطل جو اس کا راستہ پبلک کے سامنے آ جاتا. اسی لیے یہ لوگ اوپن کوشچن آنسر سیشن رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو منہ میں آ رہا ہے بول کے چلے جائیں, پبلک واہ واہ کر دے, ہمیں بھائی وہ بالو شاہی, لڈو, کھچڑی, کھچڑا, چونگا, برفی, ملیدہ, ٹکیا یہ سب کھانے کو مل جائے, بات کام ختم. تو بھائی ہم لوگ سچ بولتے ہیں اس لیے ہم لوگ آج گالیاں کھا رہے ہیں, اور گالی کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, کیونکہ اب اس بھائی مطلب فیلڈ میں آ گئے ہیں. تو اگر سچ بولیں گے تو گالی بھائی پڑے گی, کیونکہ نبی کو بھی معاذ اللہ لوگوں نے کاہن کہا, جادوگر کہا, پتھر مارے, خون سے دم ان کو بھائی اللہ کے نبی کی جو چپل مبارک تھی وہ بھی سمجھ لو خون سے تر ہو گئی. تو اللہ کے نبی نے بھی سچ بولا تو ہم بھی سچ بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ لوگ پھنسا دیں, مار دیں, پیٹ دیں, سر پھوڑ دیں, لیکن ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں. الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے. چلو تو بہت سن کے اچھا لگا ہمارے. پر میں ایک بات میں آپ کے لیے آپ کے اندر اچھی دیکھا آفو بھائی, آپ کے لیے ایک اندر آپ کے پاس صبر بہت ہے, آپ کے پاس آپ بہت صبر کرتے ہیں. میں نے آپ کے تھوڑے مناظرے سنے ہیں, آپ بہت صبر سے بات کرتے. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو مطلب اپنا کنٹرول کھو دیتا تھا, وہ دوسرا ہوتا تھا تو وہ ایک اچھی. ارے بھائی میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے. میں ابھی ایک بھائی اصل میں میرے اوپر تھوڑی مطلب پریشانی آ گئی تھی, میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میرے مطلب بھائی وہ میں اللہ کے سامنے اپنے رو رہا تھا. اتنے میں ایک میرے بھائی کا فون آ گیا تو میں نے روتے روتے اٹھا لیا. اب وہ میری رونے کی بیچ میں سے آڈیو کاٹ کے اس کو شیئر کر دیا, افو خان پر اللہ کا عذاب. اور جس نے ویڈیو شیئر کیا تھا میں نے اس کے پاس فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ بتا افو خان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے, یہ تیرے کو کون سے فرشتے نے آ کے بتایا؟ تو اس نے ایک اصول بتایا کہ جو روتا ہے وہ نامرد ہوتا ہے, ہجڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا معاذ اللہ, تو یہ فتویٰ تو کتنے انبیاء علیہ السلام اور کتنے صحابہ پہ ٹھک گیا, کیونکہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کا بھی طلاق ہوا تو اللہ کے نبی بھائی وہ پریشان تھے, غمگین تھے, رو رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم تو معمولی انسان ہیں, وہ تو صحابہ تھے. تو یار انہی سب باتوں پہ غصہ آتی ہے کہ یہ کون سا اصول ہے کہ جو رو لے, جس کی فطری آنسو آ جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی غم میں ہو, پریشان ہو, تو وہ ہجڑا نامرد ہو جاتا ہے. حد ہے میرے بھائی. تو اسی لیے بھائی صبر اس سے اچھا کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع صابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو اگر مجھے اللہ کا ساتھ چاہیے تو مجھے صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے میں نے اپنے اندر ایک جو صبر ہوتا ہے نا, ایک بھائی یہ صفات ہوتی ہے, اس کو اپنے اندر پیدا کر لو, صبر کرو, تاکہ باطل بھی جو ہو وہ بھائی تمہاری تعریف کرے, تمہارے حق ہونے کی گواہی دے کہ نہیں فلاں آدمی اس کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا, فلاں آدمی اس کو ذلیل کر رہا تھا, لیکن صرف اس نے اپنے دین کے لیے خاموشی اختیار کی, تو الحمدللہ یہ ہو سکتا ہے حق ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. کیونکہ میری آڈیو بھائی الحمدللہ ہزاروں لوگ بھائی وہ مطلب بھائی اس کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں وہ شیئر ہو رہی ہے, اس لیے مجھے جان بوجھ کے صبر کرنا پڑتا ہے. چلیے نہیں, آپ بہت اچھی بات ہے. اور صبر ہر کسی میں نہیں ملتا آپ کو بھائی. صبر وہی بتا رہے بہت مطلب آپ ڈھونڈنے تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو. آپ مطلب بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم مناظرے دیکھتے ہیں اپنے میں سے اٹھ رہتے ہیں, تیری ماں کی, تیری بہن کی, تیرے عمر, تیرے علماء کا ایسا, تیرے علماء کا ایسا. ایک بریلوی پاگل سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے اس سے کہا بھائی قرآن حدیث پہ چلیے, تو وہ میرے کو گالی دینے لگا, کہنے لگا معاذ اللہ توبہ کر, تو نے کفر بک دیا. میں نے کہا بھائی کیا بک دیا؟ کہہ رہا ہے قرآن حدیث پہ چل, تو معاذ اللہ قرآن حدیث پہ چلے گا چپل جوتا پہن کے؟ میں نے کہا تیرے عقل پہ قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن حدیث پہ چلو, مطلب اس کو فالو کرو. اس کا معنی یہ نہیں ہے فزیکلی چپل جوتا پہن کے چلو. اب بتائیے بھائی کتنا جھیلنا پاتا ہے. دماغ کا دہی کر دیتے ہیں, دہی کا لسی کر دیتے ہیں یہ لوگ. حد ہو جاتی ہے, ہنسی بھی آتی ہے بعد میں میرے کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا ان لوگوں کو یار.
कॉमन सेंस भी कोई चीज है आजकल, कॉमन सेंस भी। अभी मैं इनसे कहूँ भाई अपने अब्बा की जो बातें हैं उसको माना करो, उस पर चला करो, तो क्या माज़अल्लाह मैं मतलब उससे कह रहा हूँ कि अपने अब्बा के ऊपर चप्पल जूता पहन के चला करो? ये तो सोचने वाली बात है यार। वही सब बातें भाई, बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं। एक से बात भाई वो मतलब भाई हो रही थी, तो अच्छा सवाल ये लोग क्या क्या पूछते हैं। एक बिल्ली ने चूहा खाया और चूहा खा के पानी पी लिया, तो वो पानी पाक है कि नापाक है? अब सुनिए, रात के 12 बजे फोन आ रहा है, ये भी नहीं सोचते हैं जाहिल लोग कि कोई इंसान है घर पे आराम कर रहा है, बीवी बच्चे फैमिली माँ बाप सब है, कहीं से भाई थका हारा आ रहा है कारोबार से, रात को 12 बजे फोन करके पूछ रहे हैं अप्पू भाई बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। तो मैंने कहा भाई मसला है तो मुफ्ती इकराम से पूछो। नहीं आपकी थोड़ी राय चाहिए थी। अरे भाई मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं प्लीज बता दीजिए, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, प्लीज बता दीजिए। अच्छा भाई ठीक है पूछो। अरे अप्पू भाई मतलब ये मसला पेश आया है कि बिल्ली ने चूहे को खाया और चूहा खा के उसने पानी पी लिया, अब वो पानी पाक है कि नापाक है? कौन सा पानी था वो? कौन सा पानी था, मतलब पीने का पानी या कुछ सम का पानी? कोई नहीं उसका जो सवाल था मैं आपको बता रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा कि बिल्ली ने चूहा खाया, चूहा खा के पानी पी लिया, तो वो जो पानी है वो पाक है कि नापाक है? तो मैंने उससे सबसे पहले सवाल पूछा, मैंने कहा तुम अल्लाह सुब्हानो ताला की कसम खाओ कि अभी रात को 12 बजे तुम्हारे सामने ये मसला हुआ है और बिल्ली ने अभी तुम्हारे सामने चूहे को खाया है और अभी तुम्हारे सामने पानी पिया है? तो वो कह रहे नहीं अगर ऐसा हो जाए तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरे एक छोटे से सवाल का भाई एकदम तुम जवाब दो। मैंने उससे कहा कि अगर कोई इंसान है, कोई मर्द है, ठीक, उसकी दोनों आंखों के बीच जो शर्मगाह होती है अगर भाई वो निकल आए तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी भाई वो कैसे करेगा? अब वो कह रहा है नहीं पहले निकले तो मैंने भी कह दिया पहले बिल्ली चूहा खा के पानी तो पिए तब मैं जवाब दूंगा। बस मैंने फोन काट दिया। तो इस तरीके से इन जाहिलों से पीछे कटाना पड़ता है। और ये तो कहिए अल्लाह ताला ने हमको फौरन जवाब देने वाला जो एक ताकत होती है भाई वो हमको दे दी है। हम आधा ही सवाल मतलब भाई सामने वाले का सुनते हैं और फौरन अल्लाह ताला उसका जवाब हमारे दिमाग में सारा डाल देता आगे पीछे का। आप समझ रहे हैं? तो ये लोग अगर मंतिक की फर्जी सवाल पूछते हैं तो फौरन इनको उन्हीं के जवाब में भाई उनके मंतिक वाला भाई उनको जवाब दे देते हैं। अगर कोई कुरान हदीस का सवाल पूछता है तो फौरन उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी के हिसाब से उसको दे देते हैं जवाब। तो अल्लाह ताला ने हाजिर जवाब हमको एक मतलब भाई क्वालिटी दी है। तो अल्लाह ताला का भाई मतलब ये बहुत एहसान करम है, वरना ये हनफी लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि कोई आम इंसान हो तो भाई वो आत्महत्या कर ले परेशान होके। और हदीसों में भी कयास अपना डाल देते हैं। अब बुखारी शरीफ की मैंने एक को मतलब भाई वो एक हदीस की हमने उसको बताई, उसने कहा आप लोग आमीन जोर से बोलते हो, जोर से आमीन बोलना कहाँ से साबित है? तो मैंने उसको बुखारी शरीफ की हदीस बताई। मैंने कहा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब इमाम गैरिल मगजूब अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो ताकि तुम्हारी आमीन और फरिश्तों की आमीन मिल जाए और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर दें। तो अब वो हदीस के ऊपर क्या सवाल पूछ रहा है? ऐसा सवाल पूछ रहा है जो कभी किसी सहाबा ने भाई नहीं किया। वो कह रहा है ये बताइए फरिश्ते आमीन जोर से बोलते हैं या धीमे से बोलते हैं? हाँ वो ये मतलब मैं भी सुना था ये धीमा आमीन बोलना यार जोर से। तो मैंने उससे कहा भाई फरिश्ते आमीन जोर से बोलते हैं धीमे से बोलते हैं, तुम इसमें मसले में काहे जा रहे हो? तुमको अल्लाह ने इंसान बनाया है ना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जहरी नमाज हो तो जहरी आमीन बोलो, सिर्री नमाज हो तो भाई आराम से एकदम धीमी आवाज में आमीन बोलो। आमीन हमको मतलब भाई चिल्लाना नहीं है कि आमीन मतलब हमें चिल्लाना नहीं है, सुकून से बोलना है आमीन कि हमारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए। और सहाबा लोग भी ऐसे आमीन बोलते थे और सहाबा लोग जब सब एक साथ आमीन बोलते थे तो हदीस में आता है मस्जिद एकदम मतलब भाई वो गूंज जाती थी। सही है बात। ये नहीं आता है हदीस में कि एक ही सहाबी पूरी मस्जिद को मतलब भाई वो आवाज दे देते थे, गुंजा देते थे। सही है, सही बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो यही सब बातें। फिर मैंने उससे कहा ये बताओ तुम्हारे जो भाई दोनों कंधे हैं उसके ऊपर जो फरिश्ते बैठे हैं भाई वो देखने में कैसे हैं?
تو کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تھوڑی نا ہے. تو میں نے بھی کہا بھائی جب تم فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو اس کی آمین کیسے سنو گے کہ وہ دھیمی ہے یا زور سے؟ صحیح ہے، بات صحیح. چلیے اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے بہت اچھا لگا. میں آپ کو ایسے فون کر کے تو کچھ سوال پوچھ لوں گا. اور بھائی آپ سے اتنی خالی بھائی التجا ہے کہ ماشاء اللہ آپ جس بھی عقیدے پہ ہیں، جس بھی مسلک پہ ہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مجھے کہ کسی کو اہل حدیث بنانا ہے. میری دعوت خالی اتنی ہے کہ بھائی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، اللہ کی بھائی جو کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اس کے اوپر چلیے. اس سے ہٹ کے اگر آپ کے ماں باپ آپ کے مسلک سے کوئی علامہ بھی کوئی بات بتائیں تو بنا دلیل کے اس کو بھائی قطعی نہ مانیے گا. بالکل صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. کیونکہ ہم سے قبر میں سوال جواب بھائی جو پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا تمہارا بھائی وہ رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس امام کی تقلید کرنے والے تھے یا تم نے کون سے علامہ کی تقریریں سن کے واہ واہ سبحان اللہ کی نعرے بازی لگائی. یہ سب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جو چیز بھائی پوچھا نہیں جائے گا اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنا ہمارے لیے بیکار ہے. پوری زندگی ہم کو ملی ہے صرف ان 3 سوالوں کے اوپر محنت کرنے کے لیے. اس میں انشاءاللہ پاس ہو گئے. یہ قبر کا جو یہ پہلا میٹر آسان ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت تک سب کچھ آسان ہے. اور پہلے میٹر میں اگر فیل ہو گئے تو قیامت تک پھر ہم لوگ فتنے میں پڑے رہیں گے. صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ قبر میں یہ بھی ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ رفع دہن کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو اور ہاتھ کہاں باندھے تھے، ناف کے نیچے باندھے تھے یا سینے پہ باندھے تھے. یہ سب کچھ نہیں پوچھیں گے. وہ جو یہ آدمی سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہی بتا پائے گا جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہو. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 604. ٹھیک. تو اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، تبھی زبان سے ہم بول پائیں گے کہ میرے نبی یہ تھے. ورنہ اگر ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسلک کی نماز پڑھیں گے اور سوچیں گے کہ نبی کا نام زبان سے لے لیں گے تو یہ ہماری بھول ہے. کبھی نام نہیں بھائی ہماری زبان پہ آئے گا. صحیح ہے بات. اب شروع سے دیکھتے ہیں نا افو بھائی، یہ بھائی ہم مطلب علماء کو دیکھتے بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھتے بڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ مسلک ہے، مسلک ہے. ہم وہی سیکھتے ہیں، وہی اپناتے ہیں، وہی استعمال کرتے ہیں. تو وہی جی اصل میں بات یہ ہے نا، لوگ آج کل دیکھتے ہیں جنتا دل پارٹی، آپ سمجھ رہے ہیں کہاں زیادہ مطلب جنتا پبلک جا رہی ہے. اکثریت جو انڈیا میں ہے وہ حنفیت کی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں جو لوگ زیادہ ہیں وہی لوگ حق ہیں. اب اگر ان کو سچائی بتاؤ تو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ کیا پاگل ہیں کیا، اتنے بڑے عالم کیا پاگل ہیں کیا، اور تم ابھی نئی باتیں بتاتے ہو، نئی حدیث بتاتے ہو. کیا اتنے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم تھی؟ اور کیا ہمارے باپ دادا مطلب کیا وہ معاذ اللہ شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کیا یہ تھے وہ تھے؟ تو یہ لوگ دیکھتے ہیں پبلک کو. تو ہم لوگ بھائی یہی کہتے ہیں کہ پبلک کو مت دیکھو، قرآن حدیث کو دیکھو. کیونکہ جو اکثریت ہے نا بھائی وہ جہنم میں جانے والی ہے. 1000 میں سے 999 لوگ جائیں گے جہنم میں، 1 لوگ جائے گا جنت میں. تو اگر یہ اصول ناپ لیا جائے کہ جن کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پہ ہیں اور جو کم ہیں وہ ناحق ہیں، تو پھر جو ہمارے 313 صحابہ تھے جو ہزاروں پہ بھاری پڑ گئے تھے، تو کیا معاذ اللہ جو کم تعداد تھی کیا وہ بھائی ناحق تھی؟ نہیں. تو جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو کبھی جنتا دل پارٹی مت دیکھیے، پبلک کو مت دیکھیے، مائنورٹی کو مت دیکھیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے. آپ کو جانا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف. باقی دنیا آپ کے پیچھے چلے تو ٹھیک ہے، آپ سے الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے، بھاڑ میں جائے. دنیا آپ کو نہیں بچانے آئے گی. آخرت میں آپ کا سگا باپ آپ کو نیکی نہیں دے گا بھائی، نفسی کا عالم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، بالکل سمجھ رہا ہوں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی بہت پریشان چل رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ آپ کے کاموں کو آسان کرے، اللہ آپ کی مشکلوں کو دور کرے. آمین آمین. اور اگر ہم نے کچھ زیادہ بول دیا ہو تو میرے بھائی معافی چاہتے ہیں میرے بھائی. نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.